میرا سکہ چلے گا، سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا۔ امن کی ٹریڈ یا اسلحے کی؟ دیکھنا یہ ہے کہ امن کی بات میں اسلحہ کہاں سے آ گیا۔ تجارتی اور دفاعی معاہدے اخلاقیات کا درس دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار فروخت کرنے والے ملک کی لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ امریکن صدر آخر دورہ مشرقی وسطیٰ اور خلیجی ممالک کے حوالے سے یہ پلان تھا یا محض پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ان دنوں میں ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصلہ آباد دی ایک ریڑھی دے اتوں ایک بندے نے مرود خریدیا تے وہ مرود دے وچوں کیڑا نکل آیا تے انہیں کہا بھائی اے مرود تے کیڑے والا ہے تے اگوں دکاندار کہندا کہ تیرے مرود چ کیڑا نکلیا۔ اے ہون 2 سیکنڈ پہلے ایک بندہ لے گیا او دے مرود چوں 1 to 5 نکلیا۔ تو جنگ کسی بھی صورت میں خوشحالی کی علامت نہیں ہو سکتی، مگر یہ کیسی جنگ تھی کہ امریکہ پوری دنیا کے اندر اسلحے کی سیل بڑھانی شروع کر دی۔ بہرحال ہر حالت میں ہم امن چاہتے ہیں اور ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سندھ طاس معاہدے پر ورلڈ بینک بھی آج جاگ اٹھا اور اس نے کہہ دیا کہ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر نہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے اور نہ اس معاہدے کو ختم۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں ہے جس میں مختصراً میں بیان کرنا چاہوں گا کہ کیا امریکہ نے اپنا اسلحہ سیل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ ہندوستان کے تھرو رچایا، اور جب اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگا تو اس نے خود روکا؟ سوال ہے، جواب جو بھی ہو۔ اسی طرح امریکن صدر کا دورہ سعودیہ، قطر اور شام سے پابندیاں ہٹانا، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 تاریخ کو ایران کے اوپر بیلسٹک میزائل کے حوالے سے مزید پابندیاں لگانا، یہ تمام باتیں میری سمجھ اور میری عقل سے بالاتر ہے، مگر دال میں جو بھی کالا تھا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہ سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ ناظرین، ایرانی صدر نے اس حوالے سے بڑا کلیئر اپنا موقف دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور جو شہادت کی موت ہے وہ بستر کی موت سے کئی گنا بہتر ہے۔ دوسری طرف امریکن اور یورپی میڈیا یہ باور کروا رہا ہے کہ ایران یورینیم کی افزائش کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بہت جلد معاہدہ کر لے گا، مگر ایرانی صدر نے اس معاہدے کو سراسر یک طرفہ بیانات سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہا۔ مگر جو بات خوش آئن ہے وہ یہ کہ شام پر امریکہ نے اپنی پابندیاں کم کر دی، اور دوسری طرف 14 مئی 2025 کو ایران کے بیلسٹک میزائل اور اس سے منسلک افراد اور اداروں پر مزید پابندی لگا دی۔ یہ معاملے اتنے آسان نہیں ہیں۔ دفاعی معاہدے اور تجارت کی بات کرنے والے امریکن صدر کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ وہ سعودیہ اور قطر کو بے تحاشا اپنا اسلحہ فروخت کر رہا ہے، اور یہ اس کی سیل آہستہ آہستہ ہندوستان کی طرف آئے گی۔ دوسری طرف جتنے بھی نیوکلیر ویپن کے حوالے سے ممالک ہیں وہ تمام کے تمام خوشحال ہیں، وہ اکانومی کے اعتبار سے خود کفیل ہیں، مگر صرف 2 ایسے ممالک جس میں پاکستان اور ہندوستان جو تھرڈ ورلڈ ہیں، جو بیکاری ہیں۔ تو آخر پوری دنیا کے اسلحے کی نمائش اور اس کا ٹیسٹ ان 2 ممالک کے اوپر ہی کیوں؟ چائنا کی اسلحہ ساز کمپنیوں کے
62% शेयर्स ऊपर जा चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जर असला फ़रोख्त करने वाले ममालिक में शामिल होते जा रहा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। चाइनीज़ और अमेरिकन आपस में गुफ्तगू और इत्तेहाद और तजारती मामलात पे इस तरह यकसा नज़र आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर जो अमेरिका ने तजारती पाबंदियां लगाई थी उसका मुस्तकिल हल ढूंढेंगे। मगर ये जो दो बेकार और गरीब मुल्क हैं, जो यतीम और मस्कीन हैं, इनको जो मर्ज़ी आप समझ लें, इनके यहाँ जंग करने से पहले और जंग करने के बाद हर सूरत में वो नाम नहाद आका को खुश करना लाजमी है। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान मुझे फ़ख्र है अपने अदारों पर, अपनी फ़ौज पर, एयर फोर्स पर, बहरी पर, बरी पर, कि जो भी इंटरनेशनल मामलात है इस तमाम सिनेरियो में उन्होंने अपने मुल्क और अपनी आवाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हम इस काबिल तो नहीं, मगर हमारी हिकमत अमली हमेशा दुश्मन को नीचा दिखाती हैं। हम आज ये भी आपको बताते जाएं कि ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इसका बहुत बड़ा मसला हमारे इंडिविजुअल वो अफराद हैं जो किसी और पे रोल पे होते हैं, बल्कि उनके मफादात कुछ इस किस्म के होते हैं कि वो इस मुल्क की बजाय अपनी ट्रेड और अपने तिजारत को सबसे आगे रखते हैं। जब मुल्क बचेगा तब ट्रेड होगी, जब मुल्क होगा तब आप खुशहाल होंगे।